الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفوں اور ملاؤں کے گھروں اور ان کی مسجدوں کو ان کا وعظ سننے کے لیے جانے سے مہدی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ فصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے وقت ایک ایسے قبیلے میں صدقہ اور جزیہ اور اس قسم کے دوسرے مال کی آمدنی اور خرچ اس میں زائد تھا، ایک عامل کو بھیجا۔ اس قبیلے میں ایک یہودی تھا جو حساب میں استاد اور معاملات میں کفایت شعار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عامل نے لکھا ہے کہ یہاں آمدنی اور خرچ زائد ہے اور میں اس کے حساب و کتاب کا کامل طور پر حفاظت نہیں کر سکتا، اور یہاں ایک یہودی ہے جو حساب میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ اگر عمل در آمد ہے تو آمد و خرچ کا حساب اس کے حوالے کرتا ہوں اور اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ اور اپنے دوسرے ضروریات کو خط میں لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عامل کی ضروریات کا جواب لکھا، یہودی کے متعلق سکوت فرمایا۔ عامل نے خیال کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے سہون ہو گیا ہے یا فراموش ہو گئے ہیں۔ دوسرے بار خط لکھا، اس میں بھی ضروریات کے اظہار کے ساتھ یہودی کے متعلق بھی لکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ضروریات کا جواب دیا، یہودی کے متعلق کچھ نہ لکھا۔ تیسرے بار بھی ایسا ہی کیا، خط لکھا اور عامل نے خیال کیا کہ یہ سہون اور غلطی نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی راز ہے۔ خود اٹھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب مسجد میں آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور درہ لیے اور پھر اس کے پاس گئے اور سیدھے بائیں جانب درہ مارتے تھے اور یہ آیتیں پڑھتے تھے: اے مومنو، مت بناؤ تم یہود اور نصارہ کو دوست۔ اے مومنو، مت بناؤ تم اپنے سوائے دوسروں کو دوست۔ اے مومنو، مت بناؤ تم کافروں کو دوست سوائے مومنین کے۔ اے مومنو، مت بناؤ تم میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست۔ عمر رضی اللہ عنہ آیات پڑھتے اور درہ مارتے تھے، یہاں تک کہ اس عامل نے یاروں سے فریاد کی اور کہا کہ میں نے توبہ کی، اور یاروں نے سفارش کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو توبہ نہ کرتا تو میں اسی طرح درہ مارتا اور آیتیں پڑھتا۔ تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے تجھ کو ظاہراً اور باطناً اس کی یعنی یہودی کی دشمنی کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو اس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے؟ کیا تو تعزیر کے لائق نہ ہوگا؟ اور اس باب میں بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ چنانچہ اے مومنو، مت بناؤ تم تمہارے سوائے دوسروں کو رازدار، وہ تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو تمہاری تکلیف چاہتے ہیں، ان کے منہ سے عداوت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے سینوں میں جو بات ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ہم نے تو تمہارے سامنے آیتیں بیان کر دی ہیں، اگر تم صاحب عقل ہو یہ لو، تم ان کو دوست رکھتے ہو، وہ تم کو دوست نہیں سمجھتے۔ تم تو ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ تم سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، اور تمہارے غائبانہ میں غصے سے تم پر دان پیستے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، تحقیق اللہ دل کی بات جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے کسی فرقے کا بھی ان میں سے جن کو کتاب ملی ہے تو وہ پھر تم کو مرتد بنا دیں گے۔ ایمان لانے کے بعد اے ایمان والوں، تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ تحقیق کہ اللہ نہیں ہدایت کرتا ہے ظالمین کی قوم کو۔
اے مومنو، کفار کو اور ان کو جو تم سے پہلے صاحب کتاب گزرے ہیں، جنہوں نے تمہارے دین کو مسخری اور کھیل قرار دیا ہے، دوست مت بناؤ، اور تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس باب میں قرآن کی بہت سی آیتیں وارد ہیں، اور ان آیات کا شان نزول علماء بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، ولیکن قرآن مطلق ہے۔ قیامت تک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو بنی اسرائیل کے مانند ہو، اور جو کچھ کے قرآن میں مکتوب ہے منسوخ نہیں ہے۔ بس جو شخص کے ملاؤں کے گھروں کو جاوے اور ان کے ساتھ دوستی کرے، وہ آیت کا مخالف اور مہدی علیہ السلام کا مخالف ہے۔ عزیزوں، جو کچھ بیان کرتا ہوں میں اپنا حال بیان کرتا ہوں، اور ہم میں یہ بری صفت موجود ہے، ولیکن جو لوگ مرد تھے اور ہیں، چنانچہ یاران مہدی موعود علیہ السلام، ان میں سے یہ صفت مذمومہ نہ موجود تھی اور نہ موجود ہوگی۔ اے عزیزوں، مردوں کی حکایت اور ان کی شجاعت عورتوں کو کیا اچھی معلوم ہو۔ اس رسالے میں جو بری صفت کے لکھا ہوں، اپنی حالات لکھا ہوں، اور مردوں کی یعنی طالبان مولا کی حکایت بیان کرتا ہوں۔ آمنا و صدقنا۔ اختتام باب چہرم، انصاف نامہ، چوتھا باب۔